ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ صلوات محمد عزیزان محترم، جہاد کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 5ویں گفتگو۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر عظیم اجر کے ذریعے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ قانون ہے، اور ایسا قانون ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کسی کو جو چیز عطا کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس انسان سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، کسی کو محروم رکھنا چاہے تو پھر اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے میرے عزیزو، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب جب اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، مجاہدوں کو فضیلت عطا کی ہے، اگر پوری دنیا بھی مل کر کوشش کرے تو مجاہدین سے اس فضیلت کو نہیں چھین سکتی ہے۔ اب چاہے دنیا جو ہے وہ ان مجاہدوں کے بارے میں جو کچھ کہے، جس کا جو دل چاہے وہ کہے، لیکن جب اللہ فضیلت عطا کرے گا تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو فضیلت کی نگاہوں سے دیکھیں،
اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ آج جو ہے اس آیت کے مصداق ہمارے درمیان موجود ہیں، حزب اللہ کی شکل میں، نصر اللہ کی شکل میں، اور جہاں جہاں بھی دشمن کے خلاف، دشمن کی غلط سیاست اور پالیسیوں کے خلاف جہاں بھی استقامت ہے، جہاں بھی مقابلہ ہے، وہاں جہاد ہے اور اللہ کی جانب سے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ایسے افراد بھی مل جائیں گے جو بظاہر ہمارے ہی درمیان ہوں گے، ان میں سے بہت سارے نادان دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کو سچ کی خبر نہیں ہے، سچائی کی جانکاری نہیں ہے، حقیقت کی جانکاری جن کو نہیں ہے۔ ہمارے درمیان بھی ممکن ہے ایسے افراد مل جائیں جو ان مجاہدین کی قدر نہ کرتے ہوں۔ لیکن کسی کی توہین کرنے سے، کسی کی عزت نہ دینے سے، کسی کے فضیلت کی نگاہوں سے نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور جب اللہ کہتے ہیں، مثال ہے نا کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، مثال ہے، مثالیں ہیں میرے عزیزو اس کی۔ پوری قوم نے، نمرود اور اس کے تمام ساتھیوں نے مل کر ابراہیم کے لیے ایسی آگ تیار کی جس کے نزدیک خود بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آگ تیار ہو گئی، بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، آگ لگا دی گئی، لیکن اب ابراہیم کو ڈالے کیسے؟ آگ تو بہت بڑی لگا دی ہے، ڈال نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایسے ہی اٹھا کر کنارے پر رکھ دے تو اتنی بڑی آگ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا منجنیق یعنی ایسا وسیلہ تیار کیا جس میں بڑے بڑے پتھروں کو رکھ کر دور تک پھینکا جاتا تھا، اور اس میں پتھر کی جگہ پر جناب ابراہیم کو رکھا اور آگ میں پھینک دیا۔ اب جب آگ میں پھینک دیا تو سب کا خیال تھا کہ ابراہیم تو ختم ہو جائیں گے۔ اصل تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنی بڑی آگ سے انسان بچ کر نکل جائے۔ ابراہیم آگ میں گئے۔ اب وہاں پر کچھ جانوروں اور پرندوں کی داستانیں بھی ہیں جو آپ حضرات نے سنی ہوں گی، وہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ جناب جبرائیل جناب ابراہیم کے پاس آئے۔ یہ مقام نبوت ہے میرے عزیزوں۔ جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، الک حاجہ، ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے نہیں کہا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اما الیک فلا، تم سے نہیں ہے، تم سے حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے حاجت ہے؟ اللہ سے۔ کہا اللہ سے جو حاجت ہے اس کو بیان کرو۔ روایت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا جو اللہ سے حاجت ہے اسی کو بیان کر دو۔ عزیزان محترم، مقام نبوت یہ ہے میرے عزیزوں، ہم نے معرفت حاصل نہیں کی، ہم نے دین کے ساتھ مکمل امانت داری سے کام نہیں لیا ہے۔ انبیاء ہمارے محسن ہیں، احسان کیا ہے انہوں نے ہمارے اوپر، معصومین ہمارے محسن ہیں،
ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے انہوں نے. ان کے احسانات کی قدر کو ہم نے نہیں پہچانا ہے. کہ بتاؤ حاجت کیا ہے؟ اب عزیزان محترم جناب ابراہیم نے حاجت بھی بیان نہیں کی. کیوں؟ فرشتہ آیا مدد کے لیے، مدد سے کہا کہ نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. جب کہا کہ ٹھیک ہے کس سے حاجت ہے؟ کہا اللہ سے. اللہ سے حاجت ہے تو بیان کرو. حاجت کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو علم نہیں تھا کہ اللہ چاہتا کیا ہے. مجھے اس آگ میں جلانا چاہتا ہے یا اس سے بچانا چاہتا ہے. اب عزیزان محترم مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے میں تو فوراً دعا کروں گا پروردگار اس مشکل سے نکال دے. لیکن مقام نبوت یہ ہے چونکہ علم نہیں ہے کہ قدرت چاہتی کیا ہے، جلانا چاہتی ہے کہ بچانا چاہتی ہے. لہذا جب فرشتے نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تو اللہ سے کیا حاجت ہے، تو فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی ان سؤالی. فرمایا کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، بس یہی کافی ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میری حالت کو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس پوزیشن میں ہوں، کنڈیشن کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہی کافی ہے. حسبی ان سوالی. اس کے جاننے کے بعد اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقام نبوت تھا. چونکہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، لہٰذا کیسے دعا کرے کہ معبود نے جاتا تھا کر دے. جیسے ہی کہا کہ اس کا علم میرے بارے میں کہ میں کس حالت میں ہوں، بس یہی کافی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا. آگ جو ہے وہ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی جناب ابراہیم کے لیے. جناب ابراہیم بچ گئے میرے عزیزو. آگ جو ہے وہ گلزار ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، اور سب نے دیکھا کہ جس بندے کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا آگ کے شعلے بجھ گئے ہیں اور وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. عزیزان محترم زندگی کی کسی بھی لمحے میں میرے جوان بھائی، میرے عزیز، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، جس اللہ نے ابراہیم کو آگ میں مدد پہنچائی، آگ کے شعلوں، اس سے زیادہ خطرہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، اس سے زیادہ خطرہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بچایا. اب میں معرفت کی 2-3 باتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں اور جوانوں، توجہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مان لیتے ہیں کہ اگر ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ 12, 16, 20 اسکوائر فٹ میں اگر ایک آگ روشن کی جائے اور اس میں ایک انسان کو ڈال دیا جائے تو کیا انسان اس میں نہیں مر سکتا ہے؟ نہیں جل سکتا ہے؟ اس میں جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر کیا ضرورت ہے اتنی بڑی آگ روشن کرنے کی؟ اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا روشن ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ کچھ سپاہی پکڑ کر نہیں ڈال سکتے ہیں؟ پتہ ہے میرے عزیزو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دشمن ہم سے زیادہ ہمارے رہبروں کی معرفت رکھتا ہے، ہم سے زیادہ پہچانتا ہے دشمن. قرآن مجید کی آیت پیش کروں، ارشاد ہوتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. انہیں محمد کی، اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو محمد کی معرفت ایسے ہے جیسے انہیں اپنے بیٹوں کی معرفت ہے.
یعنی جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، جتنا نزدیک سے، جتنا قریب سے، جتنا زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا ہی یہودی محمد کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، یہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، اس کا پیغام کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ بھائی بیٹے کے بارے میں باپ کیا جانتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، روٹین کیا ہے، یہی سب باتیں تو جانتا ہے۔ پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، مزاج کیسا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے موٹے انسان سے نہیں ہے، بڑی ذات سے ہمارا مقابلہ ہے، بڑی ہستی سے ہمارا مقابلہ ہے، ایک طاقتور انسان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ جانتے تھے جس سے ہم دشمنی کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے، بڑے ہتھیار لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بڑا ہے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کتنے ساتھی شہید ہوئے؟ مشہور تعداد 72۔ آپ تعداد کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے، چاہے تو 130 کر لیجئے، 200 کر لیجئے۔ 200 بھی کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے نا بھائی، 200 افراد بہت بڑی تعداد ہے؟ نہیں، 200 افراد تو بہت زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اب 200 افراد کے لیے کتنا لشکر آنا چاہیے؟ اگر 200 لوگ سے مقابلہ کرنا ہے تو 200 لوگ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آنے چاہیے؟ 1000، 2000، 5000۔ 5000 کافی نہیں ہے، 2000 کافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ 2000 5000 کافی نہیں ہے کیا؟ اس زمانے میں معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں اکثریت کے خیالات ہماری طرح نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ معصومین سارا کام معجزے کے ذریعے سے کریں گے، نہیں، لوگوں کو معلوم تھا کہ معصوم بھی جب کسی کام کو انجام دے گا تو جو نیچرل اسٹیپس ہیں ان کے ذریعے سے انجام دے گا۔ امام کربلا میں قتل کرنے تو نہیں آئے تھے نا، اگر کربلا میں قتل کرنے کے لیے آئے ہوتے یا یہ سفر قتل کرنے کے لیے اختیار کیا ہوتا تو سب سے اچھا موقع تو اس وقت تھا جب حر نے راستہ روکا تھا۔ حر کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 1000۔ ان کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ جتنے بھی مان لیجئے آپ، چاہے 50 مان لیجئے، 100 مان لیجئے، جتنے مان لیجئے، لیکن جن 50، 100 یا 150 کے مقابل میں کم سے کم 30,000 کا لشکر بھیجا جا رہا ہے، 1000 کے لشکر کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حسین قتل کرنے کے لیے آئے ہوتے تو یہاں پر قتل کر دیتے، لیکن حسین نے یہاں پر کیا کیا؟ امام حسین نے کہا میرے بھائی عباس انہیں پانی پلاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو کتنے پیاسے ہیں؟ جہاد یہ ہے میرے عزیزو، یہ جہاد کبیر ہے، یہ جہاد کبیر ہے۔ کیسے جہاد کبیر ہے؟ میں آپ کو بات کو جو ہے وہ موضوع سے ملا دوں۔ جہاد کبیر کیسے ہے؟ یہ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہیں کرنا۔ یہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں دیکھنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا ہو۔ تو عزیزان محترم، جب حر کا لشکر آیا ہے، الفاظ یہ ہیں، پیاس کی شدت یہ ہے کہ ہلاکت کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، امام حسین نے کہا کہ سب کو پانی پلاؤ۔ یہ قرآن مجید کے ذریعے جہاد یہ ہے، یہ جہاد کبیر ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر لڑنے کے لیے آئے ہوتے تو سب سے آسان ہدف، ٹارگٹ یہ تھا، لڑنے تو نہیں آئے تھے۔ تو ایک تو تعداد چھوٹی سی، دوسرے لڑنے نہیں آئے ہیں، تیسرے ان کے مزاج کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کتنے کریم ہیں، کتنے سخی ہیں۔ اس کے باوجود 30,000، کم سے کم 30,000 جو روایتیں ہیں، کم سے کم 30,000 کی روایت ہے، اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 80,000 کی روایتیں ہیں کہ 80,000 کا لشکر کربلا میں امام حسین کے مقابل میں آیا۔ اب وہ جو 3 لاکھ اور 9 لاکھ کی روایتیں ہیں، وہ روایتیں نہیں ہیں، وہ تو اشعر میں کسی نے کہہ دیا، نوحے میں کسی نے کہہ دیا، نہیں، 9 لاکھ یہ سب نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ سورج ہے سوانے سے سایہ بھی نہیں ہے، شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سورج جو ہے وہ سوانیزے پہ آ گیا تھا، نہیں، سورج اپنی جگہ پر تھا، گرمی کی شدت تھی لیکن سورج اپنی جگہ پر تھا، سوانیزے پر نہیں۔ یہ ایک مبالغہ سمجھ لیجئے آپ اس کو۔ تو 9 لاکھ کا لشکر تو نہیں تھا، 80,000 بھی کیا کم ہے؟ 100 افراد کے مقابل میں 80,000 کا لشکر کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے، کیا ابن زیاد کو خبر نہیں مل رہی تھی کہ امام حسین کتنا لشکر لے کر آئے ہیں؟ خبر مل رہی تھی۔ عمر سعد دن میں کئی مرتبہ خط بھیجتا تھا ابن زیاد کو، کئی مرتبہ خط بھیجتا تھا۔ ابن زیاد کو خبر تھی کتنے لوگ آئے ہیں۔ اتفاقاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ فرمائیں گے، ہم نے سنا ہے کہ صبح عاشور حر یزید کے لشکر سے امام کی طرف آئے۔ یہ بات سب نے سنی ہے نا؟ حر کے ساتھ میں کون ہے؟ حر کا بیٹا اور غلام، 3 لوگ آئے، 3 لوگوں کے بارے میں سنا ہے۔ عزیزان محترم، جہاد کو دیکھیں، جہاد کو سمجھیں، کیا ہے جہاد؟ صرف 3 لوگ نہیں میرے عزیزو، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات جنگ کو رکوایا ہے، اور مسلسل پوری رات جو عبادت میں گزر رہی ہے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں اصحاب کے خیمے سے، اقربا کے خیمے سے، امام کے خیمے سے۔ راوی لکھتا ہے کہ پوری رات حسین کے خیموں سے ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے مدھو مکھیوں کے چھتوں سے بھن بھنانے کی آواز آیا کرتی ہے۔ تسبیحیں جاری تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، اللہ اکبر۔ ایسا اطمینان تھا حسین کے خیموں میں، شب عاشور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل یہاں کوئی قتل ہونے والا ہے، ایسا اطمینان تھا میرے۔ اس اطمینان، عبادت اور تسبیحوں کی آواز کو سن کر اور اس سے متاثر ہو کر نہر فرات پر پہرا دینے والے سپاہیوں میں سے 34 سپاہی، 34 سپاہی شب عاشور امام حسین سے آ کر ملے ہیں۔ اب یہ 34 بھی شامل ہیں جو عاشور کے دن شہید ہوئے، تو 9 محرم تک تو سپاہیوں کی تعداد اور کم ہوئی نا۔ پھر بات سمجھ میں آگئی نوجوانوں کے؟ 9 محرم تک سپاہیوں کی تعداد اور کم ہوئی نا۔ ابن زیاد کو خبر بھی مل رہی برابر عمر سعد کے ذریعے، اور عمر سعد تو خبر دے ہی رہا ہے، شمر الگ سے چھپ کر خبریں بھیج رہا ہے، شمر الگ سے خبریں بھیج رہا تھا۔ تو میرے عزیزوں، اتنے چھوٹے سے لشکر کے مقابل میں 80,000 کی تعداد میں لشکر منگانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جانتا ہے ہمارا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بڑی طاقت سے ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، یہ دشمن کی معرفت ہے۔
ایک بات اور عرض کروں معرفت کے بارے میں، نمونے عرض کر دیتا ہوں میرے عزیزو، معرفت کے چند ایک نمونے تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا صرف امام حسین تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی؟ خلیفہ دوم کے بیٹے نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی، زبیر کے بیٹے نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی۔ ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ ان کے لیے کیوں لشکر کشی نہیں کی گئی؟ ان کے لیے کیوں نہیں کی گئی؟ عزیزان محترم، ان کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حیثیت تھی تو حسین کی بیعت کی تھی، حسین کی۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور حسین ایک طرف ہو جائے تو حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حسین کی بیعت کی قیمت الگ تھی میرے عزیزو، لہذا باقی جو افراد تھے ان کے لیے لشکر کشی نہیں کی گئی، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو نہیں مارا گیا جنہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن حسین کے لیے یا تو بیعت لے لو یا سر قلم کر لو۔ کیوں؟ دشمن جانتا ہے کہ یہ نہ زبیر کا بیٹا نہ خلیفہ دوم کا بیٹا یہ ہمیں ٹکر نہیں دے سکتے ہیں، ان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں خطرہ حسین سے ہے، خطرہ حسین سے ہے۔ حسین کی بیعت کی قیمت ہے میرے عزیزو، یہ دشمن کی معرفت ہے، دشمن جانتا ہے میرے عزیزو اس بات کو۔ اور مثالیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دشمن کتنا جانتا ہے۔ جنگ صفین میں امیر شام نے نہر پر قبضہ کر لیا اور نہر پر اپنے سپاہی معین کر دیے، علی کے لشکر والے پانی بھرنے آئے تو پانی نہیں دینا، سپاہی معین کر دیے۔ اب ادھر سے کچھ صحابہ پریشان ہو کر مولا کائنات کے پاس آئی، یا علی، یہ بالکل اسٹارٹنگ کی بات ہے جنگ کی، یا علی یہ تو شروع میں جو ہے کام خراب ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نہر پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ امام نے امام حسین کو بلایا، میرے لال حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، 1000 سپاہی بھیجے، کہا جاؤ نہر پر قبضہ لے لو۔ امام حسین گئے اور نہر پر قبضہ لے لیا۔ اب پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا، امام حسین کے صحابی نہر کی حفاظت کرنے لگے اور تعینات ہو گئے۔ جب یہ پاسا پلٹا تو اب ادھر لوگ پہنچے امیر شام کے پاس کہ اب کیا ہوگا، پانی ان کے قبضے میں ہے۔ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور یزید کو بلانے کے بعد، یزید بھی جنگ صفین میں شامل تھا، یزید کو بلانے کے بعد کہا کہ یزید کچھ سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور نہر سے پانی بھر کر لے آؤ۔ روایت کے جملے عرض کروں، کہا یزید جاؤ کچھ سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور حسین سے پانی مانگ کر لے آؤ۔ یہ جنگ صفین میں ہوا میرے عزیزو۔ ہمارے ساتھ پریشانی مشکل یہ ہے کہ جنگ صفین ہمیں جنہوں نے سنائی ہے، جو علماء ہے، ذمہ دار علماء ہیں، اگر ان سے سنا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم نے ایسے واٹس ایپ پر کلپ میں یا یوٹیوب میں کسی کی بھی زبانی جنگ صفین کو سنا ہے تو شاید اس نے اپنی منمانی سے سنایا ہوگا، اپنے جیب سے سنایا ہوگا۔ یہ ہے میرے عزیزو، کہا جاؤ حسین سے پانی مانگ کر لے آؤ۔ یزید نے اپنے باپ سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، حسین سے پانی مانگ کر لے آؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دریا ہمارے قبضے میں تھا تو ہم نے پانی بند کر دیا، اب یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ حسین ہمیں پانی دے دے؟ امیر شام نے کہا یہ کوئی دوست نہیں کہہ رہا ہے میرے عزیزو، توجہ فرمائیں، اور بہت ہی مشہور جملہ ہے، الفضل ما اقرت بہ العادہ، فضیلت وہ ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، فضیلت وہ ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو۔ جیسے یزید نے کہا کہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ حسین ہمیں پانی دے دیں؟ یزید کے باپ امیر شام نے کہا یزید تو حسین کو نہیں پہچانتا ہے، تو اس خاندان کو نہیں پہچانتا ہے، یہ ہماری کمظرفی تھی کہ ہم نے پانی نہیں دیا، ذرا جا کر تو دیکھ، وہ پانی دیں گے۔ آیا، پانی ملا، اور یزید نے یہ الفاظ بھی ادا کیے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو تمہارا احسان چکاؤں گا۔ یہ الفاظ روایت میں ہیں
لیکن میرے عزیزو حسین کو ضرورت تو تھی، لیکن یہ احسان نہیں چکایا گیا، اس لیے کہ کم ظرف احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو میرے عزیزو دیکھیں دشمن کو کیسے پہچان ہے، کہتا ہے کہ یہ ہم نے پانی بند کیا تھا، یہ پانی بند نہیں کریں گے۔ دشمن کو پہچان ہے، معرفت یعنی مزاج کو پہچاننا میرے عزیزو، مزاج کو پہچاننا۔ ایک مثال اور دوں آپ کی خدمت میں، جب امام حسین جنگ کرتے کرتے زمین پر آ چکے ہیں، اب عالم یہ ہے کہ حسین کے سینے میں اتنے تیر پیوست ہیں کہ زمین پر لیٹ بھی نہیں سکتے ہیں، سینے کے تیر زمین میں اڑے ہوئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کے ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، باقی بدن تیروں کے اوپر ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، دشمن کی معرفت آپ دیکھیں، دشمن کتنا پہچانتا ہے۔ اب باری یہ آئی، اعلان کیا گیا کہ حسین کا سر کون قلم کرے گا۔ سنان بن انس آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، خولی آگے بڑھا، یعنی ان کو آگے بڑھایا گیا، گویا خولی کو آگے بڑھایا گیا، ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہوا۔ سنان بن انس کو آگے بڑھایا گیا، اس نے توہین کی امام کی، امام کے ہاتھوں پر اس نے، امام جو ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے تھے، امام کے ہاتھوں پر نیزے مارے ہیں، اس نے ظلم کیا ہے امام کر، لیکن پیچھے ہٹ گیا۔ اب سوال یہ ہوا کہ پہلے یہ دیکھا جائے سر قلم کرنے سے پہلے، اس لیے کہ جب امام حسین، حمید لکھتا ہے میرے عزیزو، ایک جملہ میں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں، حمید لکھتا ہے کہ حسین پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے تھک کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، لشکر کچھ دور جاتا تھا، بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ لشکر جو دور جاتا تھا کہ امام نے حملہ کیا اور لشکر جو ہے وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گیا، یہ ساری باتیں جو ہے میں فی الحال عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ کوفے اور کربلا کا فاصلہ تقریباً 76 کلومیٹر کا ہے۔ بھائی امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے، امام قتل کرنے نہیں آئے تھے۔ توجہ فرمائیں، اگر امام کو قتل کرنا ہو اور اعجاز امامت کے ذریعے قتل کرنا ہو، معجزے کے ذریعے قتل کرنا ہو، توجہ فرمائیں میرے جوان بھائی، میں ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، اگر امام کو معجزے کے ذریعے قتل کرنا ہو تو پھر کربلا کا لشکر تو کچھ بھی نہیں ہے، امام صرف ارادہ کرے دنیا فنا ہو جائے گی اگر معجزے کے ذریعے قتل کرنا ہو، لیکن امام معجزے کے ذریعے قتل کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کریں گے۔ معجزے کے ذریعے، معجزہ قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک دشمن ہے آپ کا، آپ کے پاس اس کو قتل کرنے کی طاقت بھی ہے اور آپ کے پاس ایسا فن بھی ہے کہ آپ اس کو دوست بھی بنا سکتے ہیں، سیدھے راستے پر بھی لا سکتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کون سا راستہ استعمال کیا جائے؟ دوست بنایا جائے۔ بھائی جب میرے پاس قتل کرنے کی قدرت بھی ہے اور دوست بنانے کا فن بھی ہے تو عقل کیا کہتی ہے، انسانیت کیا کہتی ہے؟ اس کو دوست بنا لیا جائے جب دونوں ہنر ہے۔ تو میرے عزیزو مجھے یہ بتائیے، جس معجزے سے امام سب کو قتل کر سکتے ہیں، اس معجزے سے سب کو ہدایت نہیں دی جا سکتی ہے؟ یقیناً دی جا سکتی ہے۔ اگر امام چاہے تو معجزے کے ذریعے سب کے دلوں کو منقلب کر سکتا ہے، سب کے سب ہدایت پا جائیں گے، لیکن معجزے کے ذریعے نہیں کرنا ہے بھائی، جو نیچرل اسٹیپس ہیں ان کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اگر معجزے کے ذریعے کیا جائے تو پھر عبادت کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ اگر ہمارے سسٹم میں فیڈ کر دیا جائے، جیسے ہی صبح کے 4:30 بجیں گے یا 5 بجیں گے، ایٹومیٹکلی بندہ اٹھے گا، نل پہ جائے گا، وضو کرے گا، آنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا۔ اگر بائی ڈیفالٹ فیڈ کر دیا جائے تو اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پہلے سے فیڈ کر دیا گیا ہے، میرا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، میرا اختیار اس میں شامل نہیں ہے۔
تو میرے عزیزو معجزے کے ذریعے تو نہیں کرنا تھا، اگر معجزے کے ذریعے کرنا ہوتا تو پھر قتل کرنے سے بہترین راستہ یہ تھا کہ سب کو ہدایت دے دی جاتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، مفہوم عرض کر دوں، اگر اللہ چاہتا تو زمین پر ایک بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ ہم نے تمہارے سامنے کھول دیا، اما شاکر و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو، مرضی ہے تمہاری۔ اگر ہم نے تمہیں مجبور کر دیا تو پھر تو سارا کھیل ختم ہو گیا، پھر مزیداری نہیں ہے، پھر جو ہے کوئی کمال نہیں ہے تمہارا۔ تو میرے عزیزو، امام حسین کو معجزے کے ذریعے سے کام نہیں کرنا تھا، لہذا یہ کہ کربلا کا لشکر کوفے سے ٹکرانے لگا، فوجیں جو ہیں وہ کوفے سے ٹکرانے لگیں، یہ باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا قبول کرنے کے لیے سخت ہیں، غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں فی الحال کوئی کمنٹ یا اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں میرے عزیزو۔ حمید کہتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ امام جنگ کرتے کرتے بیٹھ جاتے تھے، اور میرے عزیزو ایک جملہ اور عرض کر دوں، تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جب امام بیٹھ جاتے تھے خود سے جنگ نہیں کرتے تھے، جب لشکر آ کر گھیر لیتا تھا تب جنگ کرنا شروع کرتے تھے، تب جنگ کرنا شروع کرتے تھے۔ یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں میرے عزیزو، ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ میں معرفت کی بات عرض کر رہا تھا، حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب بھی حسین بیٹھ جاتے تھے زخموں سے چور۔ آپ ذرا تصور تو کریں، جس نے اتنے سارے لاشیں اٹھائے ہوں، اتنے سارے زخم کھائے ہوں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں، سب سے زیادہ پیاس جس کی ہو۔ حمید کہتا ہے جب بھی حسین بیٹھ جاتے تھے چہرے پر رعب اور اطمینان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ میں نے کسی عام حالت میں بھی کسی انسان کے چہرے پر اتنا اطمینان اور ہیبت نہیں دیکھی۔ کہ اتنا رعب تھا حسین کے چہرے پر، اتنا اطمینان تھا، مجھے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا رعب تھا، ایسا اطمینان تھا اتنے مشکل حالات میں۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب سر کاٹنے کی باری آئی، سر کاٹنے کی جب باری آئی تو یہ ہوا کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ حسین زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ ہونے لگا کیسے پتہ کریں، اس لیے کہ اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ کوئی بالکل حسین کے نزدیک چلا جائے، ڈر رہے تھے لوگ، حسین کی ہیبت کا عالم یہ تھا۔ کیسے معلوم کریں کہ حسین زندہ ہے نہیں؟ اب میرے عزیزو پہچانے دشمن کتنا پہچانتا ہے۔ شمر نے کہا 50 سواروں کو اکٹھا کرو، گھوڑوں کو دوڑاؤ اور شور مچاؤ کہ حسین کے خیموں پر حملہ کیا جا رہا ہے، بیویوں کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں۔ سپاہی اکٹھا ہوئے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، دشمن کی معرفت دیکھیں۔ سپاہی اکٹھا ہوئے اور شمر نے پکار کر کہا کہ جاؤ، حسین مارے گئے، خیموں کو لوٹ لو، چادریں چھین لو۔ اتنا سننا تھا میرے عزیزو، حسین نے قوتوں کو اکٹھا کیا اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر دشمن کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بے غیرتوں، ابھی حسین زندہ ہے۔ جب تک حسین زندہ ہے تمہاری عربی غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تب تک تو کم سے کم حسین کے خیموں کی طرف نہ جاؤ، تب تک تو حسین کے ناموس کی طرف نہ جاؤ۔ یعنی کیا میرے عزیزو، ابھی دشمن بھیجنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دشمن دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہوگا تو حسین کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ لشکر خیمے کی طرف چلا جائے۔ توجہ فرمانے میرے عزیزو، دشمن کو اتنی معرفت ہے کہ اس کے اندر کی غیرت کیا کہتی ہے، اس کا مزاج کیا کہتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، وہ حسینی غیرت میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟
مجھے اپنی ناموس کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اپنے گھر کی خواتین کے پردے کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال کریں میرے عزیز۔ عمومی طور پر جب باہر نکلتے ہیں تو پردے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات عرض کر دوں، پردے کے سلسلے میں جب بات آ گئی، اسلام میں پردے کا مطالبہ ہے، برقعے کا مطالبہ نہیں ہے۔ پردہ کرنا ہے، چاہے وہ برقعے کے ذریعے ہو جائے چاہے چادر کے ذریعے ہو جائے۔ برقع سب کے لیے پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ خواتین کے لیے ممکن ہے کہ برقع پردہ ہو ان کے جسم کے اعتبار سے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے پردے کا مطالبہ کیا ہے، برقعے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ برقعے تو بازار میں ہر طرح کے مل جائیں گے، ایسے برقعے مل جائیں گے کہ جن کو پہننے سے بہتر نہ پہننا ہے، لہذا برقعے کا مطالبہ نہیں۔ ایسا لباس اسلام کی خاتون پہنے کہ جس سے اس کا بدن نمایاں نہ ہو، یہاں تک کہ چلنے کا انداز معلوم نہ ہو کہ یہ خاتون چل کیسے رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو یہ مصیبت ہے، اسلام نے کہا پردہ، ہم نے سوچا برقع، وہ بھی بہت دیر سے۔ دوسرے، گھر کے باہر تو ٹھیک، گھر کے اندر مختلف بہانوں سے ہم نے پردے کی رعایت نہیں کی۔ یہ تو چچا کا لڑکا ہے، چچا کا لڑکا ہے لیکن نامحرم تو ہے نا۔ یہ تو خالہ کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے لیکن نامحرم تو ہے۔ یہ تو پھوپھی کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے لیکن نامحرم ہے۔ سب سے نزدیکی رشتہ یہ تو دیور ہے، دیور ہے لیکن نامحرم ہے۔ پردے کی رعایت ضروری ہے، پردے کی رعایت ضروری ہے۔ ساتھ میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پردے کی رعایت ضروری ہے۔ پردے کی رعایت کر کے بھی ساتھ میں رہا جا سکتا ہے۔ پہلے تم کو مکمل پردہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکمل پردہ ہے کیا۔ ایک چیز تو پردے میں ایسی ہے کہ جس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے گھروں کے اندر۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نامحرم ہے تو ان کو موزے پہنے ہوئے ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کی طرف گھروں میں توجہ نہیں ہے۔ گرمی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ موزے کی گرمی جہنم کی گرمی سے بہت کم ہے۔ یہ جہنم کی گرمی سے بہت کم ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ گرمی لگتی ہے، نہیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو میرے عزیزو، دشمن کو معرفت ہے، دشمن پہچانتا ہے، لیکن ہم نے معرفت حاصل نہیں کی۔ معرفت یعنی مزاج کو پہچاننا، یعنی یہ سمجھنا کہ امام مجھ سے کس وقت میں کیا چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول مجھ سے کس وقت میں کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے، قرآن مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے۔ مزاج، معرفت یعنی مزاج کو پہچاننا، یعنی یہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کو پہچاننا میرے سے۔ اس کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ، مزاج کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ایثار اور وفاداری کی ضرورت ہے۔ اگر خالی معرفت ہوگی تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ معرفت تو شمر کو بھی تھی، پہچانتا تھا۔ ایک آخری جملہ عرض کر دوں، بالکل آخری وقت کا ہے۔ جب شمر ملعون سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور سر کو قلم کرنا چاہتا ہے، امام حسین نے ایک سوال کیا شمر سے، اتقتلنی یا شمر وانت لا تعرفنی؟ شمر، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ تجھے میری معرفت نہیں ہے؟ شمر نے جواب دیا، مجھے آپ کی معرفت ہے، جانتا ہوں۔ انت ابن محمد المصطفیٰ، انت ابن علی المرتضیٰ، انت ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین،
ان تبنو خیر الخلق والبریہ، تم بہترین مخلوق اور بہترین مخلوق کے بیٹے ہو، تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے، علی مرتضیٰ کے بیٹے، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے۔ یہ جملہ بھی کہتا ہے دنیا کی بہترین مخلوق اور بہترین مخلوق کے بیٹے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں قتل کروں گا۔ شمر تجھے نہیں معلوم ہے مجھے قتل کرنے میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کل کی مرغی نہیں چاہیے، مجھے آج انڈا چاہیے، کل کی جنت مجھے نہیں چاہیے، مجھے آج کی مال اور دولت چاہیے، میں ادھار کا سودا نہیں کرتا ہوں، نقد چاہیے، جو بھی چاہیے۔ تو میرے عزیزو یہ آخری سوال کرتے ہیں، تجھے میری معرفت نہیں ہے، مجھے قتل کر رہا ہے؟ کہتا ہے آپ سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بہترین مخلوق کے بیٹے، تو میرے بھائیوں معرفت بھی، صرف معرفت بھی کافی نہیں ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ ایثار اور وفاداری ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے انسان اطاعت کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم تو معرفت سے بھی دور ہیں، ہم تو ابھی، معرفت تو آگے کی منزل ہے، علم کے آگے کی منزل معرفت ہے، ہم ابھی علم کی منزل میں نہیں ہیں، علم سے نیچے کی منزل ہے، معرفت سے نیچے کی منزل ہے علم، اور علم سے نیچے کی منزل ہے معلومات، بیسک انفارمیشنز۔ ہم ابھی معلومات کی منزل میں ہیں۔ امام کب پیدا ہوئے، امام کے والد کا نام کیا ہے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے، کس جگہ پر پیدا ہوئے، کب شہادت واقع ہوئی، کتنے سال کی عمر تھی، کہاں پر دفن ہے، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہیں، اور یہ بھی بعض کو شاید معلوم نہ ہو۔ میرے عزیزو یہ علم نہیں ہے، یہ صرف معلومات ہیں، علم اس کے آگے کی منزل ہے، معرفت علم کے آگے کی منزل ہے، اور اس کے آگے کی منزل بصیرت ہے۔ تو میرے عزیزو ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن دشمن معرفت کی منزل تک تھے، معرفت تھی، ایثار اور فداکاری اور وفاداری نہیں تھی۔ میرے عزیزو میرے بھائیوں، معرفت حاصل کریں، پہچانیں امام کو، امام کیا چاہتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا یہ بتائیں کہ جب آپ بصیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مراد بصیرت سے کیا ہے؟ ایران میں ہر سال کا نام رکھا جاتا ہے، ایک سال کا نام ظاہراً بصیرت اور اس کے ساتھ کچھ رکھا گیا، کہ بصیرت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بصیرت سے؟ فرمایا بصیرت جب آپ کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ابو ذر، مقداد، ایسے افراد ہم سمجھتے ہیں جب آپ بصیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا خامنئی نے فرمایا کہ تمہاری سمجھ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں بصیرت کہتا ہوں تو میری مراد مالک اشتر ہوتے ہیں، مالک اشتر جیسے افراد۔ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا مالک اشتر وہ ہے جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا اللہ رحم کرے مالک پر۔ یہ کم نہیں ہے میرے عزیزو، امام کسی کو دعا دے، یہ کم بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو امام کی دعا نہیں چاہیے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے مجھے امام کی دعا نہیں چاہیے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ رحم کرے مالک پر، رحمت نازل کرے مالک پر۔ آگے کا جملہ فرماتے ہیں اگر اسے ہمارے پیچھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو جو کام وہ انجام دے گا اگر ہمارے سامنے ہوتا تو بالکل اسی کام کا حکم دیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے سامنے ہوتا تو جس کام کا حکم ہم اپنے سامنے اس کو دیتے، ہمارے پیچھے بھی بالکل وہی کام انجام دے گا۔ اتنی معرفت اور بصیرت ہے، اتنی معرفت اور بصیرت ہے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ جب لوگوں نے امام کے خیمے کو گھیر لیا اور امام نے قاصد بھیجا، لوگوں نے امام کے خیمے کو گھیر لیا، یا علی ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے،
مالک کو واپس بلائیے، مالک دشمن کے خیمے کے نزدیک ہیں، اور کسی میں ہمت نہیں کہ مالک کا مقابلہ کرے، ایسا روب طاری ہے مالک کا۔ لیکن ناسمجھ اور نادان اور لالچی لوگوں نے امام کے خیمے کو گھیر لیا۔ امام نے پیغام بھیجا، مالک جہاں ہو وہیں سے واپس آ جاؤ۔ اب روایت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مالک نے کہا مولا 2 منٹ رک جائیے، خیمے سے بہت نزدیک ہوں، کام ختم کر کے آتا ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، جہاں تھے وہاں سے واپس ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا مطلب ہی یہ ہے، مولا کے ارادے کے آگے میرے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا کے حکم کے آگے میری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری جان، میرے مال، میرے ارادے، میرے اختیار، میری ہر چیز پر مجھ سے زیادہ مولا کا اختیار ہے۔ مولا ماننے کا مطلب ہی یہ ہے۔ اگر مولا کے سامنے چونچیرا کی جائے، ایف اینڈ بٹ کیا جائے، تو اس کا مطلب مولا نہیں مانا ہے، یا پھر مولا کے معنی کو نہیں سمجھا ہے۔ مولا کے سامنے ایف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ واپس آ گئے مالک۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، گفتگو تمام۔ ہمیں آج میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، جواب دے کچھ جوان، آپ کو امام کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ امام کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ اگر چاہیے تو ایک باواز سے بلند صلوات پڑھیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، امام تو دعا کر کے چلے گئے ہیں آپ کے لیے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اس دعا کو اپنے دامن میں لے لیں۔ امام دعا کر کے چلے گئے، ہم نے اپنے دامن میں اس دعا کو نہیں لیا۔ بالکل یہی دعا جو مالک کے حق میں مولا کائنات نے کی، سب کے لیے 8ویں امام نے دعا کی ہے۔ حدیث پیش کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحمت نازل کرے، دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ بھائی دعا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ اب امام سے کسی نے پوچھ لیا، وما امرکم، مولا آپ کا امر کیا ہے، کس چیز کو زندہ کرنا ہے؟ امام نے فرمایا، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارا امر یہ ہے کہ ہمارا علم سیکھو، ہماری معرفت حاصل کرو، ہماری تعلیمات سیکھو اور وہ تعلیمات دوسروں کو سکھاؤ۔ امام نے کہا اللہ ان بندوں پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ راوی نے پوچھا، مولا آپ کے امر کیا ہے اور کیسے زندہ ہوگا؟ امام نے فرمایا، ہمارا امر ہمارا علم ہے، اور زندہ ایسے ہوگا کہ ہمارا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ مجھے نہیں، ہر جوان اپنے آپ سے، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، امام کی دعا حاصل کرنے کے لیے، امام کی دعا کو اپنے حق اپنے دامن میں لینے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی؟ میرے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے معذرت۔ جوانوں میں سے شاید کوئی یہ کہے، جناب اس سے پہلے حدیث معلوم نہیں تھی کہ 8ویں امام نے ایسا فرمایا ہے، تو پھر میں کیا کوشش کرتا؟ ٹھیک ہے، آج تو معلوم ہو گئی نا۔ آج سے ہر جوان کوشش کرے امام کی یہ دعا اپنے حق میں لکھوا لے، اور جب امام دعا کر دے کہ اللہ اس بندے پر رحم کر، تو پھر امام کی دعا جان لے، یقین جان لے کہ امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو امام کی دعا کا حقدار بنائیں، اہل بیت کے علوم کو حاصل کریں، اہل بیت کے علوم کو دنیا میں عام کریں۔ میرے بھائیوں، آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے، ہر انسان کے لیے عرض کر رہا ہوں، خاص کر جوانوں کے لیے،
آج جو دین اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ دھندلا چہرہ ہے۔ دین اسلام کے چہرے کو صاف کر کے پیش کرنا اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ خاص کر مذہب شیعت کے صحیح چہرے کو پیش کرنا اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ اس جہاد میں آگے بڑھیں، امام کی دعا بھی آپ کی شامل حال ہوگی۔ اہل بیت کے علوم کو سیکھیں اور اس علوم کو آگے بڑھائیں۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا میرے عزیزو۔ ہم تو بہت اچھے حالات میں ہیں، گھر ہمارے پاس ہے، پنکھے ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں، کولر ہمارے گھر میں ہے، اے سی ہمارے گھر میں ہے، بہترین نرم گدے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے باوجود ہم اہل بیت کا علوم حاصل کرنے کی نہیں سوچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں چوتھے امام نے کیسے جہاد کیا، واقعہ آپ نے سنا ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، بستر عابد بیمار ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ عاشور کا دن ہے، عصر عاشور ہے، مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ اس ضعیف و ناتواں امام کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا ہے، خیمے میں آگ لگ رہی ہے، اور میرے عزیزو زینب ہے جو بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے، لیکن علم کا دامن نہیں چھوڑا، دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ اتنے سخت حالات میں ذرا سی بھوک ہم کو تیز لگ جائے، پیاس ذرا سی ہم کو تیز لگ جائے، دین کا کیا حکم ہے، کہاں سے لے کر کھا سکتے ہیں، کہاں سے نہیں لے کر کھا سکتے ہیں، شاید ہم اس کو بھول جائیں۔ لیکن انہوں نے اتنے سخت حالات میں علم اور دین کو نہیں بھولا۔ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا سجاد دین کیا کہتا ہے، جل جائیں خیموں میں یا نکل جائیں۔ میرے عزیزو جس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، جس نے بابا کا جنازہ دیکھا ہو، جس نے علی اکبر جیسے بھائی کا جنازہ دیکھا ہو، جس کو ننھے سے بھائی علی اصغر کی شہادت کی خبر مل چکی ہو، جس نے قاسم جیسے بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہوں، جس نے عباس جیسے چچا کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہوں، اب اس کے پاس سہارا کیا ہے جینے کا سہارا کیا ہے؟ لیکن میرے عزیز دین کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں پھوپھی اماں دین کا حکم یہ ہے کہ جان بچائی جائے، خیموں سے باہر نکلیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و حمید کہتا ہے میں نے دیکھا خاتون ہے، کبھی خیمے میں جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، خیمہ جل رہا ہے، میں نے پوچھا اے بی بی کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ اے بی بی کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا ہاں اس خیمے میں میرا بیمار بیٹا، میرے وقت کا امام زین العابدین موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کو نکال کر لے آئی۔ لیکن میرے عزیزو کیا عالم ہے، اتنی ضعف۔ آپ ذرا تصور کریں میرے عزیزو عابد بیمار نے کیسے جہاد کیا، اتنی کمزوری، اس کے باوجود گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور توق ایسا ہے میرے عزیزو جس توق میں اندر کی طرف کانٹے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اندر کی طرف کانٹے نکلے ہوئے ہیں اور لنگر بھاری ہے، یہ بیمار امام تو نہیں اٹھا سکتا ہے، اتنے ظلم ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ جب کوفے میں پہنچے کوئی آگے آیا، پہچان لیا امام کو پہچان لیا۔ مولا کوئی کام اگر میرے لائق ہو تو بتائیے۔ امام نے کہا بھائی اگر ہو سکے تو تھوڑی سی چادریں لا کر ہماری ماں بہنوں میں تقسیم کر دو۔ چادریں خرید کر لایا، تمام بیویوں کو چادر دی۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے آنے کے بعد چادریں تو پھر سے واپس چھین لی گئی میرے عزیزو۔ آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں کہتا ہے مولا کوئی اور کام ہے؟ کہ امام نے فرمایا اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا چادر کا ٹکڑا مجھے بھی دے دو۔ کہا مولا آپ تو سب کے سروں پر چادریں آ چکی ہے۔ کہا دیکھ نہیں رہے ہو میرے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، دھوپ کی شدت بھی ہے، کانٹوں کی چبھن بھی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون سیلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود شہداء معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم نازل فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود شہداء معصومین کا واسطہ، معبود قوم میں خصوصاً جوانوں میں علم و معرفت کی توفیق عنایت فرما، معرفت و بصیرت پیدا فرما، اہل بیت کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ خدایا ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ معبود یہ مومنین جو تیری بارگاہ میں موجود ہیں، ان کی جو نیک حاجات اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو اپنے خزانے سے عنایت فرما، بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود اربعین بہت نزدیک ہے، خدایا زیارت حسین کے لیے راستوں کو ہموار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔